السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے غلط فہمی۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبھی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سارا آسمان سرمئی بادلوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ تیز ہوا میں بقائن کے پیلے پتے جھڑ جھڑ کر کمروں کے اندر آنے لگے۔ اسی تیز ہوا نے دھلے دھلائے کپڑوں کا ناس کر دیا تھا۔ کئی کپڑے تار سے گر کر زمین بوس ہو گئے۔ افی آپی بارش آئے گی۔ عقب سے ارم کی آواز سن کر عفیفہ کی جان جل گئی۔ ارے کسی سے اتنا نہ ہوا کہ کپڑے اتار کر اندر ہی رکھ دے، دھونے کی توفیق تو کیا ہی ہونی تھی۔ میں تو ابھی باہر آئی ہوں، ارم نے وضاحت کی۔ ہاں، کالج سے آ کر کھا لیا اور سو لیا، یہی تو کام ہے۔ اس نے جلتے کڑتے کپڑے اکٹھے کر کے اندر ڈھیر کیے۔ ارم نے بھاگ بھاگ کر باقی اشیاء سمیٹی۔ عفیفہ اندر آ کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ اوف وہ اتنا اچھا تو موسم ہے، ارم نے احتجاج کیا۔ تو باہر جا بیٹھو، ابھی منو مٹی دھونی پڑے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ افی نے اسے بری طرح گھورا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے اس کا ارم بلکہ دونوں بھائیوں پر خاصا رعب تھا۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ موٹے موٹے چھینٹے پڑنے لگے۔ منٹوں میں جل تھل ہو گیا۔ افی وہ چیزیں سمیٹنے لگی جو ارم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ جب بھیگی ککڑی بنی کمرے میں لوٹی تو ارم مزے سے کھڑکی سے باہر بازو نکالے ہتھیلی پر بوندیں جمع کرتی گنگنا رہی تھی۔ پیپل کے پتوا پہ لکھ دی دل کی بات، آئی ہیں ہوائیں لے کے پیا جی کو ساتھ۔ اگر پیا سائز میں تمہارے جتنا ہوا تو توپ میں رکھ کر داغا جائے گا۔ ہواؤں میں اتنا دم خم کہاں، وہ افی کیا جو ٹوکے نہ۔ ارے میں تو یہ گیت آپ کے لیے گنگنا رہی تھی۔ ارم ہنس دی۔ افی رخ موڑ کر دوپٹہ نچوڑنے لگی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ دھیان اپنے آپ نبیل کی طرف چلا گیا جسے شارجہ گئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور جاتے جاتے وہ منگنی جیسے کچے رشتے کو نکاح کے مضبوط بندھن میں بدل گیا تھا۔ افی، پکوڑے ساتھ میں انار دانے کی چٹنی۔ برسات میں نکلے پتنگوں کی طرح گھر کے افراد کونوں خدروں سے نکلنے لگے۔ تمہاری چٹنی نہ پیس دوں؟ ابھی تو تصور کی آنکھ سے بارش میں پہلا ڈیٹ شروع ہوتے دیکھا تھا کہ سفیان فرمائش لیے آ گیا۔ اس نے بھیگا دوپٹہ اتار کر دروازے پر پھیلایا۔ خود دھلے کپڑوں میں سے دادی کی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ یہی کام کوئی اور کرتا تو وہ اس کے خوب لتیں لیتی۔ حق ہا، کبھی ماں کے ہاتھ کے پوڑے کھایا کرتے تھے، اب تو ترس جاتے ہیں۔ راہداری میں ہوکا گڑگڑاتے دادا نے آہ بھری۔ ابا جی، ارم بنا دیتی ہے۔ زینب بی بی افی کی امی کی آواز ابھری۔ ہیں ارم بیٹا، پھر ہو جائیں گرما گرم میٹھے پوڑے؟ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ابا جی ابھی لیں۔ وہ چھوٹوں پر جتنا رعب جماتی تھی، بڑوں کے لیے اتنی ہی مؤدب تھی۔ کچن میں آ کر بیسن گولنے لگی۔ ارم نے پیاز، آلو اور ہری مرچیں وغیرہ کاٹ دیں۔ آپی کیا بن رہا ہے؟ علیان ابھی اٹھا تھا۔ آج تو آلو والے پراٹھے کا موڈ تھا، املی کی چٹنی کے ساتھ۔ ابھی بن جائے گا۔ اور کچھ؟ افی نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ وہ MBA کر رہا تھا اور رات ہی 2 دن کی چھٹی پر گھر آیا تھا، جبکہ سفیان آج کل جاب کی تلاش میں تھا۔ اس نے ایک طرف کڑھائی رکھی، دوسری طرف آلو ابلنے کے لیے۔ خود پوڑوں کے لیے آٹا گولنے لگی، بطور خاص چھان کر شکر ملائی۔ انڈے پھینٹے، سب بڑے کمرے میں جمع ہو کر خوش گپیاں کرنے لگے۔ گرما گرم پکوڑے، نرم پتلے پتلے ذائقے دار پوڑے، آلو کے پراٹھے، 2 طرح کی چٹنیاں جو وہ پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ لیتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے دعوت ہو گئی۔ دادی ٹوکتی ہی رہ گئیں۔ دادا نے پورے 5 پوڑے کھائے۔ ابو کا حصہ اس نے سنبھال کر مائکرو ویو میں رکھ دیا۔ آپی تم چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ علیان پراٹھا کھا کر اب صرف چٹنی کھا رہا تھا۔ اس موٹی کو بھی کچھ سکھا دیں، مجھے سب آتا ہے۔ اچھا چائے بنانا آتی ہے؟ سفیان نے چھیڑا۔ ارے آپ نے مجھے اتنا ہی نکما سمجھ رکھا ہے؟ وہ اٹھ کر چائے بنانے چل دی۔ سب امی کے لاڈ ہیں، ورنہ میں اس عمر میں سارا کھانا اکیلے بنایا کرتی تھی۔ عفیفہ نے لقمہ دیا۔ تمہاری رخصتی کے بعد اسی نے سب کچھ کرنا ہے، زینب بی بی نے مسکرا کر کہا۔ خیر، جس طرح گھر افی نے سنبھالا ہے، ارم کے لیے تو مشکل ہی ہوگا۔ سفیان کی بات پر اس کی گردن فخر سے تن گئی۔ جب ارم نیلی کناری والی پیالیوں میں چائے سرو کر رہی تھی تب کال بیل گونج اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ سفیان اٹھ کر گیا۔ واپس آیا تو ساتھ میں فاطمہ ظہیر کو دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے۔ وہ درمیانی قامت اور گوری رنگت والی جذب نظر لڑکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ دراصل مجھے ایک فون کرنا تھا، مگر گھر کا فون ڈیڈ پڑا ہے۔ آنٹی نورین بھی گھر پر نہیں ہے تو؟ اس کی آواز بے حد نرم اور صاف تھی۔ عفیفہ ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، امی نے کہا تو سفیان نے فرد جیب سے موبائل نکال کر اسے تھما دیا۔ عفیفہ نے اسے بری طرح گھورا۔ فاطمہ نے وہیں کھڑے کھڑے نمبر ملایا۔ السلام علیکم امی۔ جی امی، خیریت نہیں ہے، نانا ابو کی طبیعت صبح سے خراب ہے، میں نے میڈیسن دے دی تھی مگر کوئی افاقہ نہیں۔ موسم بھی تو دیکھیں، بس آپ اور بابا جلدی واپس آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں۔
اگر آپ گھنٹے تک نہ آئے تو میں انہیں لے کر ہسپتال چلی جاؤں گی۔ ہلکی آواز میں کی گئی گفتگو سب نے سنی۔ اس نے موبائل بند کر کے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ بیٹی کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ دادی نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ جواباً اس نے مختصراً نانا کی بیماری کی تفصیل سنائی۔ گاؤں میں فوتگی ہو گئی تھی، امی، بابا اور آنٹی نورین کے گھر والے سب وہیں ہیں، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بتایا۔ ذیشان تو صبح یہیں گھوم رہا تھا، عفیفہ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مگر فاطمہ اپنی پریشانی میں اس کا لہجہ محسوس نہ کر سکی، تبھی سادگی سے کہنے لگی، اس وقت تو وہ بھی گھر پر نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل گیا، آپ بیٹھیں چائے تو پی لیں۔ ارم کو وہ اچھی لگی تھی، تبھی اصرار کرنے لگی، نہیں عائشہ وغیرہ پریشان ہو رہی ہوں گی، اب اجازت دیں۔ اس کے جانے کے بعد دادی کو پریشانی لاحق ہو گئی، اکیلی لڑکیاں پریشان ہو رہی ہوں گی، اٹھ کر دیکھ آؤ، انہوں نے دادا کو اکسایا۔ اوفو دادی، آپ کو پتہ تو ہے وہ لڑکیاں اتنی بھی اکیلی نہیں ہیں، خواہ مخواہ میں، عفیفہ نے تنک کر ٹوکا، مگر دادی کو چین نہ آیا، دادا کو اٹھا کر ہی دم لیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد سفیان کو بلا کر لے گئے، لگتا تھا اس کے نانا کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ امی حد کرتی ہیں، سفیان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ایسی لڑکیاں تو موقع کی تلاش میں رہتی ہیں۔ بس کر رفیع، سفیان کوئی میٹھی گولی نہیں ہے جسے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لے گی، دادی نے تسبیح نکالتے ہوئے ٹوکا، مکھی بنا کر دیوار سے ضرور چپکا دے گی، اس قسم کی لڑکیاں۔ دادی کی تنبیہ نگاہوں پر وہ بڑبڑاتے ہوئے پچھلے سین میں نکل آئی، مگر ساتھ والا ٹیرس سنسان تھا، سین میں سے بھی کوئی آواز نہ آ رہی تھی، یقیناً وہ لوگ سامنے والے حصے میں تھیں۔ یوں بھی یہ پچھلا ٹیرس سردیوں میں زیادہ آباد ہوتا تھا کہ یہاں دھوپ براہ راست پڑتی تھی، جبکہ گرمیاں کمروں میں یا سامنے والے حصے میں گزرتی تھیں۔ وہ جنجلا کر اندر آ گئی۔ بارش کے تھمنے کے بعد ہلکی سی دھوپ نکل آئی تھی، آسمان پر ساتوں رنگ بکھرے تھے۔ ارم کو سے قضا کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ ان کے نانا کی طبیعت بہت خراب تھی، ہسپتال لے جانا پڑا، دیر ہو جاتی تو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد دادا اور سفیان واپس آئے تو بتانے لگے، عفیفہ کو اس قصے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی۔ تم سے کہا تھا سیدھا دکان پر آنا۔ امی کا بنایا قیمہ کچنار بےحد مزیدار تھا، مگر ابو کے سوال نے سب بدمزہ کر دیا۔ سپر اسٹور، وہ زیر لب بڑبڑایا، اسے اچھی خاصی تکلیف ہوتی تھی جب ابو اچھے بھلے اسٹور کو دکان کہتے۔ جو بھی ہے، تم آئے نہیں، وہ خاصے تحمل سے پوچھ رہے تھے، مگر اس تحمل کے عقب میں جانتے غضب نے ذیشان کا حلق خشک کر دیا۔ تبھی کھانا چھوڑ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر مدد طلب نگاہوں سے ماں کو دیکھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح روایتی ماؤں کے برعکس بے نیازی کے ساتھ شوہر کی طرف داری کرتی نظر آئیں۔ اس نے پانی کا پورا گلاس چڑھا لیا۔ ابو نے تحمل سے اس کے گلاس خالی ہونے کا انتظار کیا اور پھر سوال دہرایا، جی موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا تھا اور سارا دن ہی رہا۔ جی پیسے نہیں تھے، ہر اوٹ پٹانگ کام کے لیے پیسے ہوتے ہیں، جب کام کی بات ہو تو پیسے ختم، جو پرسوں 1000 دیا تھا وہ ذیشان ایک دم سٹپٹایا، وہ امی نے ادھار لے لیے تھے۔ ارے، نصیرہ گھبرا کر کچھ کہتے کہتے رک گئی، بیٹے کی التجائیہ نظریں ان کی طرف اٹھی تھیں، وہ ایموشنل بلیک میل کم ہی ہوتی تھی، مگر اس بار دام میں آ ہی گئی۔ کیوں؟ گھر کا خرچ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ زیادہ کو ضرورت تھی تو میں نے۔ نصیرہ نے سٹپٹا کر سامنے والی پڑوسن کا نام لیا، ساتھ ہی شرربار نگاہوں سے بیٹے کو گورا جو سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ کام چوروں کے پاس 101 بہانے ہوتے ہیں، شرم نہیں آئی کہ بوڑھا باپ اس عمر میں ہڈیاں گھسا رہا ہے، کب تک اس جوان اولاد کو بٹھا کر کھلاؤں؟ میزان بھی تو ہے۔ بی اے کے فوراً بعد صدر والا اسٹور سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس نوابزادے کے نخرے نہیں ملتے، کہاں کا لاٹ صاحب ہے۔ باپ نے ساری عمر ایک چھوٹی سی دکان کی گدی پر بیٹھ کر نمک مرچ کی پڑیاں باندھ بیچیں، تب جا کر وہ دکان سپر اسٹور بنی، ان پر اس کی نگرانی بھی گرا ہے۔ کل 5000 کا سودا کس کو اٹھوایا ہے؟ تو غصہ اس بات پر ہے، ذیشان نے سوچا، پھر آہستگی سے جواب دیا، عاصم کو۔ اس نے پچھلا حساب چکا دیا؟ وہ پہلی تک؟ یہ کتنویں پہلی ہے؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ جواب ذیشان کے پاس نہیں تھا، سو خاموشی سے بے عزتی کرواتا رہا۔ میزان بھی نہا کر آ گیا، اس کی درگت پر ہولے ہولے مسکراتا رہا۔ ابو نے اچھی طرح ابال نکالا اور کھانا ختم کر کے اٹھ گئے۔ نصیرہ نے بیٹے کا کان پکڑ لیا، شرم تو نہیں آتی ماں سے جھوٹ بلواتے ہوئے؟ ذرا سے جھوٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ کا کیا جائے گا؟ بس ایک اپنا ہی بھلا نہ سوچنا۔ میزان نے سالن نکالتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب آپ بھی شروع مت ہو جائیے گا، کیونکہ آپ کا بھلا بھی میرے ہی ہاتھوں ہونا ہے، کیونکہ آپ کی تو نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ اس بے تکی بات کا مقصد، سنجیدہ ہو جاؤ ذیشان، زندگی اس قدر غیر سنجیدگی کی متحمل نہیں ہوتی۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ ہر رات چلتا تمہارا دوست ہے، ہر دوسرے بندے کی جھوٹی سچی کہانی سن کر اس کی مدد کو تیار ہو جاتے ہو، ہر کام حساب کتاب سے ہی اچھا لگتا ہے۔ میزان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نصیحت کر گیا، امی آپ بھائی کی شادی کر دیں، اس نے اکتا کر مشورہ دیا۔ ہاں، نکلتی ہوں اس مہم پر۔ نصیرہ نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔
والدہ محترمہ، آپ کو کوئی ملک فتح نہیں کرنا، صرف میرے لیے ایک معصوم سی پیاری سی بھابھی ڈھونڈنا ہے۔ اس نے آرام سے ان کا دھیان دوسری طرف لگا دیا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ صبح میرے ساتھ کلینک چلیے گا۔ وہ کیوں؟ نظر ٹیسٹ کروانی ہے۔ وہ پھر سے زمینی بات کہہ کر اٹھ گیا۔ نصیرہ نے ناسمجھی کے ساتھ میزان کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اچھا، تم لوگ گھر پر ہی رہنا، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ نسیم کے والد ہسپتال سے گھر آئے ہیں، ان کی عیادت کراؤں۔ اپنے اکیلے پن کی وجہ سے نصیرہ کے تعلقات آس پڑوس کے ساتھ خاصے اچھے تھے۔ سب کے دکھ درد میں شریک ہوتی۔ خود ان کے 2 ہی بیٹے تھے، بیٹی کوئی تھی نہیں۔ سب کاموں پر نکل جاتے تو اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ساتھ والا گھر واجد صاحب اور نورین کا تھا، جن کا اکلوتا بیٹا کمائی کے لیے کوریا گیا تو وہیں شادی رچا لی۔ بیٹی اسلام آباد میں بیاہی تھی، کئی مہینوں بعد شکل دکھاتی۔ نصیرہ اور نورین نے ایک دوسرے کا اکلاپا بانٹ رکھا تھا۔ پھر نصیرہ نے ہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے ڈبل اسٹوری گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیں۔ نورین اور اس کے میاں کو یہ مشورہ خاصا پسند آیا۔ یوں ان کا اوپر والا پورشن کرائے پر چلا گیا۔ کرایہ دار بھی اچھے مل گئے۔ ظہیر صاحب بجلی محکمے میں ملازم تھے۔ 4 بیٹیاں، چاروں انتہائی ہنسمکھ اور سلیقہ شعار، خوبصورت اور ملنسار۔ ویسے ہی ان کی ماں، شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں مہمانوں کا تانتا بنتا رہتا۔ کبھی سہیلیاں مل کر ہلا گلا کر رہی ہیں، کبھی دور و نزدیک کے رشتہ دار چلے آ رہے ہیں۔ سب کے سب سسرالی عزیز کے میکے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ نسیم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں فوت ہوئیں تو باپ کو اپنے پاس لے آئیں۔ سب سے ایک سی محبت و مروت سے ملتی۔ نصیرہ تو اکثر ہی ان کے ہاں جانے لگی تھی۔ گھر میں سناٹا سا چھایا تھا۔ اسی سناٹے میں نانا ابو کی آواز گونجی، ارے بھائی، یہ ساری چڑیاں چپ کیوں ہیں؟ ٹی وی نہیں چل رہا، کرکٹ میچ نہیں ہوا، کہاں غائب ہیں سب؟ ان کی آواز سنتے ہی ہاجرہ اور ختیجہ بھاگیں اور ان کے بیڈ پر چڑھ گئیں۔ ختیجہ 7ویں جبکہ ہاجرہ 4تھی کلاس کی طالبہ تھی۔ دونوں گندمی رنگت والی دبلی پتلی لڑکیاں تھیں۔ امی نے منع کیا تھا کہ شور نہ کریں، نانا ابو سو رہے ہیں۔ ہاجرہ نے بتایا۔ کچن سے جوسر چلنے کی آواز آنے لگی۔ عائشہ بھی وہیں آ گئی۔ وہ 4th ایئر میں تھی۔ صاف رنگت، متناسب قامت، اسٹیپس میں کٹے بال، جن کی اس وقت پونی بنا رکھی تھی، چہرے پر بلا کی ملحت، آنکھوں میں اعتماد کی چمک۔ ڈیئر نانا، آپ نے تو ہلا کر رکھ دیا، کوئی ایسے بھی بیمار ہوتا ہے؟ بیمار ہونے کا اسپیشل طریقہ مجھے تو نہیں آتا۔ کیوں بچیو، آپ کو آتا ہے؟ انہوں نے مصنوعی حیرت سے دریافت کیا۔ دونوں کی کرنے لگیں۔ فاطمہ جوس لے آئی۔ اس میں اور عائشہ میں بلا کی مماثلت تھی۔ فوراً پئیں اور بستر چھوڑیں، اس نے پیار بھرے تحکم سے کہا۔ انہوں نے فوراً گلاس تھام لیا۔ انہیں اپنی نواسیوں میں سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار تھا۔ وہ تھی بھی سب سے زیادہ خدمت گزار اور متحمل مزاج۔ بی اے کر کے اب گھرداری میں مصروف رہتی۔ 2 سال پہلے اس کی منگنی غیروں میں کی تھی۔ غیر تھے مگر اچھے رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے۔ اب شادی کا ارادہ تھا سو نسیم جوڑ توڑ کرتی رہتی۔ سب ان کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ نسیم بھی نماز پڑھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ وہ طمانینت کے ساتھ سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں سن رہے تھے۔ امی، آپ کو ان کے ہاں جانا چاہیے تھا، شکریہ ادا کرنے۔ اس دن بہت مدد کی، ورنہ میں اکیلی تو گھبرا گئی تھی، فاطمہ نے یاد کروایا۔ ہاں واقعی، ورنہ جب سے آئے ہیں خاصے ریزرو سے لوگ تھے، کبھی کوئی گرم جوشی نظر نہیں آتی۔ محلے میں بھی زیادہ آنا جانا نہیں۔ میں تو انہیں بہت روکھے مزاج کی سمجھتی تھی۔ نہیں بھائی، تم ضرور جانا۔ اس دن بارش میں اس لڑکے نے بہت بھاگ دوڑ کی۔ نانا ابو نے فوراً کہا، ہاں وہ آؤں گی۔ فاطمہ کی ساس کا فون آیا تھا، کل آپ کی عیادت کو آئیں گی۔ عائشہ ہولے سے کنکاری تو فاطمہ نے اسے گور کر دیکھا۔ بہت عرصے کے بعد چکر لگائیں گی، اچھے سے کھانے کا بندوبست کر لینا۔ یہ ماجد کہاں ہیں؟ نانا نے مشورہ دینے کے ساتھ ہی پوچھا۔ اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ باہر کال بیل گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر ان کی الگ بیل تھی۔ ہاجرہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ نصیرہ اور نورین تھیں۔ کچھ دیر نانا کے پاس بیٹھیں، پھر نسیم انہیں دوسرے کمرے میں لے گئیں، جہاں معمول کی بات چیت شروع ہو گئی۔ فاطمہ نے چائے کے ساتھ آلو کے کٹلیٹس بنائے تھے، املی کی چٹنی کے ساتھ۔ دونوں نے مزے سے کھائے۔ نورین، آپ میرے ساتھ چلیے گا؟ کبھی ان کے گھر گئی نہیں، اکیلے جاتے عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے ان کے ہاں سموسے بھجوائے تھے، دروازے پر پتہ نہیں کون تھا، واپس بھجوا دیے۔ نسیم نے کہا تو وہ ہنس دی۔ اس معاملے میں تھوڑا وہمی ہے، ویسے میرا آنا جانا تو ہے، کل چلیں گے۔ ہمیں تو کام دھندوں سے فرصت نہیں ملتی، ان کو دیکھو، کبھی کوئی آ رہا ہے یا جا رہی ہیں، پتہ نہیں انہیں اتنی فرصت کہاں سے دستیاب ہوتی ہے۔ عفیفہ نے بے حد کڑ کر سوچا، جبکہ دیوار پار سے شور اٹھ رہا تھا۔ اوف آپی، آپ پر یہ کلر بے حد سوٹ کر رہا ہے، یہ ڈریس ہے ہی پیارا، آپ نے پہن لیا تو میرا بنا دیجیے گا۔ ذرا خیال سے، کہیں تمہاری ساس شادی کی تاریخ ہی نہ طے کر دیں۔ عائشہ، قیمہ ابلنے کے لیے رکھ دو۔ خدیجہ، تم سے ابھی تک چاول نہیں چنے گئے؟ 16 سنگار سے فرصت ملے تو ہی کچن کی طرف جائیں۔ زور سے کپڑا نچوڑتے ہوئے عفیفہ بڑبڑائی۔ جس دن سے یہ پڑوسی آئے تھے، ادھر آتی آوازیں، کل کل کرتی ہنسی، ماں کے ساتھ لڑکیوں کا دوستانہ تعلق، سہیلیوں کا گھر آنا، اسے سب کچھ ہی ناگوار گزرتا تھا۔
آپ کیوں چڑھتی ہیں؟ سب ہماری جیسی زندگی نہیں جیتے کہ مہینوں گزر جائیں گھر سے نکلنا نہیں ہوتا۔ مہمان ہیں تو بھولے پٹ کے آئیں گے، سہیلیاں بلا بلا کر تھک جاتی ہیں، گھر بلانے پر بھی پابندی۔ ارم کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی۔ ارے! عفیفہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بہت اچھا لگتا ہے لور لور پھرنا، سج سنور کر نکلنا۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہ بھی ایسی آزاد خیال، وہاں اسی طرح رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا آپی، لگتا ہے آپ کے اندر بھی دادی اور امی کی روح حلول کر گئی ہے۔ بالکل وہی خیالات، لگتا ہی نہیں کہ آج کی پڑھی لکھی لڑکی کی سوچ ہے۔ ارم کو سچ مچ افسوس ہوا تھا۔ لوگ ہماری طرح گٹ گٹ کر نہیں جیتے، زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حق سمجھ کر وصولتے ہیں، ہماری طرح ترس نہیں جاتے۔ دادی کو بتاؤں، بہت زبان چلنے لگی ہے۔ عفیفہ نے کپڑا جھٹک کر تڑی لگائی۔ آپ کیا ان سے کم ہیں؟ وہ کتابیں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ یہ سب ان کا قصور ہے۔ کس کی بات کرتی ہو؟ دادی باتھ روم سے نکل کر آئی تھیں۔ یہ ساتھ والیاں کل بیٹھک کی صفائی کر رہی تھیں، نہ جانے کہاں سے آ رہی تھیں۔ وہ کپڑے پھیلانے لگی۔ ہمیں کیا؟ دادی نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ عفیفہ مایوس ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر دھیان دوسری طرف تھا۔ آج نہ جانے کون آیا ہے؟ یاد آیا، بڑے دنوں سے تمہاری خالہ کا فون نہیں آیا۔ اپنی ماں سے کہو بہن سے پوچھے نبیل کب واپس آ رہا ہے، کچھ تمہاری رخصتی کا کریں، کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ دادی کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ بہت دن ہوئے نبیل نے اسے بھی فون نہیں کیا تھا۔ شام کو نسیم نورین کے ساتھ آ گئیں، بہت مشکور ہو رہی تھیں۔ ارے چھوڑو، ہمسائے ہمسائے کے کام آتے ہیں۔ دادی ان کے سلیقے سے کی گئی گفتگو سے خاصی متاثر ہو رہی تھیں۔ پھر بھی کون کسی کے کام آتا ہے؟ بچیاں گھر میں اکیلی تھیں، سو پریشان ہو گئیں۔ ماں کو سیر سپاٹوں سے فرصت ملے تب گھر میں رہے نا، عفیفہ نے اپنی ازلے انداز میں سوچا، جس کے بارے میں ارم کا خیال تھا کہ نہ جانے نبیل بھائی آپ کے زاویہ نگاہ کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ بظاہر وہ مسکرا کر انہیں کوک پیش کر رہی تھی۔ آنٹی فاطمہ وغیرہ کو بھی لے آتی۔ اس نے قدرے اخلاق بگاڑا۔ مہمان آئے تھے، ان کے جانے کے بعد بکھراوا سمیٹ رہی تھی۔ نسیم نے بتایا تو دادی اور زینب بی بی لڑکیوں کے بارے میں بھی تفصیل پوچھنے لگیں، جبکہ وہ آنٹی نورین کا جائزہ لے رہی تھی۔ توبہ، بڑھاپا آ گیا پر ان کی میچنگ نہ گئی۔ ذیشان کہاں ہے؟ گھر آتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ اندر ٹی وی دیکھتے ذیشان نے ٹی وی بند کیا۔ اللہ ہی خیر کرے، وہ باہر نکل آیا۔ تو میری برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہو؟ ابو جی کا جملہ سنتے ہی جہاں وہ ٹھٹکا، وہیں کچن سے نصیرہ بھی نکل آئیں۔ باپ نے ہزاروں بار سرزنش کی ہوگی، ایسا سخت لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ اس کے تیزی سے ذہن میں سارے دن کی روٹین دہرائی۔ اس کے نزدیک کچھ بھی قابل گرفت نہ تھا۔ کیا ہوا؟ نصیرہ شوہر کے تیور دیکھ کر گھبرائیں۔ پوچھو اس سے، یہ مجھے کہاں کہاں ذلیل کروائے گا۔ آئے تھے وہ تمہارے سسرال والے، وہ گرجے۔ میرے سسرال والے؟ ہائے اللہ، اس نے چوری چھپے شادی کر لی۔ نصیرہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ذیشان ہکا بکا تھا۔ اسرار کون ہے؟ انہوں نے شرر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اسرار؟ ذیشان نے پہلے غائب دماغی سے دہرایا، پھر ایک دم چونکا۔ جی دوست ہے۔ تم نے اس سے موٹر سائیکل خریدی؟ میں نے نہیں، محسن نے خریدی تھی۔ ذیشان نے مجرمانہ سے انداز میں سر جھکا لیا۔ پیسے؟ کچھ دے دیے تھے، تھوڑے باقی ہیں۔ اس کا لہجہ پسپا سا ہو گیا۔ تھوڑے؟ یعنی 50,000۔ انہوں نے چبا چبا کر کہا، تب ہی میزان بھی آ گیا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سب جانتا ہے، اور کاغذات سب تمہارے نام، تمہارے شناختی کارڈ پر ساری کارروائی ہوئی۔ تمہارا ماما آ کر پیسے مانگ رہا ہے، کہاں سے دوں؟ پولیس کی دھمکی دے گیا ہے۔ خواہ مخواہ پولیس کی دھمکی دے گیا ہے۔ ذیشان کو غصہ آ گیا۔ محسن سے کہو اس کے پیسے دے، وہ لوگ 1 سال سے گھوم رہے ہیں، اب مزید نہیں رکیں گے۔ میزان نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی ان کاموں میں پڑنے کی؟ نصیرہ نے پریشانی سے کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا اس کے تیور؟ باقی سب ایک طرف غلطی تسلیم کر لیں، یہی بڑی بات ہے۔ بتاؤ، آپ کل دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی تو؟ وہ غیظ و غضب سے کام گئے۔ میزان نے آگے بڑھ کر انہیں تھام کر بٹھا دیا۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ وہ خود بھی ذیشان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ یہ زمانہ ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، سال بھر سے وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، تھک ہار کر آج میرے پاس آئے۔ اس لڑکے کا کیا کروں؟ اسٹور پر چھوڑوں تو ہزاروں کا ادھار کر لیتا ہے، میں نے ساری عمر ادھار نہ کیا۔ یہ اپنے نام پر دوسروں کو پیسے دلا دیتا ہے، کسی کو فریج لے کر دیا تو ضامن خود بن گیا۔ کیسے ترقی کرے گا؟ زندگی میں اتنی لاپرواہی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سب تمہارے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ وہ الٹا انہیں پر برسنے لگے۔ انہوں نے خاموشی سے سننا مناسب سمجھا۔ اندر میزان ذیشان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، کچھ کرتا ہوں۔ محسن کے کچھ پرابلمز چل رہے تھے، اسی لیے ابھی تک پیمنٹ نہیں کر سکا۔ سب کچھ سن کر ذیشان نے کہا تھا۔ اگلے کچھ دن ذیشان پر خاصے کڑے گزرے کہ ابو جی جہاں اسے دیکھتے وہیں برسنا شروع ہو جاتے۔ وہ بھی ان سے کترایا کترایا پھرتا۔ گھر کی مقدر فضا نصیرہ کو بے چین رکھتی۔ آخر کب یہ معاملہ نپٹے گا؟ انہوں نے تنگ آ کر بیٹے سے پوچھا۔ بات ہو گئی ہے، محسن 1 ہفتے میں پیمنٹ کر دے گا۔ ذیشان نے بتایا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن سکھ کا یہ سانس زیادہ دن نہ رہا۔
یہ 2 ہفتے بعد کی بات تھی۔ لڑکے باپ کے ساتھ کام پر چلے گئے۔ بمشکل ناشتے سے نپٹ کر کچن سے نکلی، طبیعت بوجھل سی تھی۔ شاید رات ڈھنگ سے نیند نہیں آئی۔ انہوں نے بکھرے گھر کو بیزاری سے دیکھا۔ کام والی کوئی رکھی نہ تھی، لیکن آج صفائی کو جی بھی نہ کرتا تھا اور گھر کا سناٹا بھی برا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے نورین کی طرف آ گئیں۔ وہ بازار جانے کو تیار ہو رہی تھیں۔ ان کے خاندان کا کوئی لڑکا کوریا جا رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے اور بہو کو بھجوانے کے لیے شاپنگ کرنا تھی۔ انہیں بھی دعوت دی۔ نہیں، طبیعت کچھ بیزار سی ہے، تھوڑی دیر نسیم کے پاس بیٹھوں گی۔ تنہائی میں جی گھبرا رہا تھا۔ میزان کی شادی کر دیں، آپ کا اصل مسئلہ ہی تنہائی ہے۔ نورین نے مشورہ دیا تو وہ مسکرا کر اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ فاطمہ عائشہ کی قمیض سی رہی تھی۔ گلے کا ڈیزائن بہت نفیس اور باریک سا تھا۔ نسیم نے کلام پاک کھول رکھا تھا۔ خدیجہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، جبکہ چھوٹی ہاجرہ کے ہاتھ میں ڈسٹر تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی صفائی ہے تمہارے ہاتھ میں۔ نصیرہ نے قمیض اٹھا کر دیکھی۔ کس کی ہے؟ عائشہ کی۔ ویسے تو وہ بھی سلائی کر لیتی ہیں، لیکن اسے کالج سے فرصت ذرا کم ہی ملتی ہے۔ جواب نسیم نے دیا، جو کلام پاک بند کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، بچیوں کو ہر فن میں طاق کیا ہے۔ لڑکیوں کے پاس یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ نصیرہ کچھ دیر بیٹھی، فاطمہ شربت بنا لائی۔ طبیعت کی خرابی کا سنا تو چائے کے ساتھ ڈسپرین کھلا دی۔ اٹھنے لگیں تو خدیجہ کو ساتھ کر دیا۔ آپ کا ہاتھ بٹا دے گی۔ خدیجہ نے پھرتی سے سارا گھر سمیٹا، جھاڑو لگائی، فرش پر پوچھا پھیرا۔ دوپہر کے لیے آٹا گوندھ کر فریج میں رکھا، سالن موجود تھا۔ دوپہر میں یہی چل جائے گا، شام کو تازہ بنا لوں گی۔ یہی سوچ کر وہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ہی آنکھ لگی ہوگی جب خدیجہ نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ آنٹی، باہر پولیس کھڑی ہے۔ خدیجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ دروازے پر تواتر سے بیل ہو رہی تھی۔ نصیرہ پریشانی میں اٹھ کر دروازے تک گئی۔ یہ ذیشان اکرم کا گھر ہے، باریک گونجدار آواز تھی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اسے باہر نکالو بی بی، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ کدھر چھپایا ہے؟ ارے بھائی، کیا بات کرتے ہو؟ ہم شریف لوگ ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ شریف لوگوں کے دروازے پر پولیس نہیں آتی۔ تمہارے لڑکے کے خلاف پرچہ ہے، شام تک تھانے پیش کرو، نہیں تو ہم خود برآمد کر لیں گے۔ وہ مخصوص انداز میں بھڑکے مار کر چلے گئے۔ نصیرہ کا دل ڈوبنے لگا۔ خدیجہ نے پانی پلایا، پھر بھاگ کر ماں کو بلانے چلی گئی۔ وہ فوراً ہی آ گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ ذیشان کے ابو تو اسے جان سے مار دیں گے۔ فکر کیوں کرتی ہیں؟ گھبرانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، لڑکوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مل بیٹھ کر کوئی حل نکال آئے گا۔ نسیم نے تسلی دی۔ اب تو بات تھانے تک پہنچ گئی۔ وہ تو کہتا تھا معاملہ حل ہونے ہی والا ہے۔ انہوں نے فون کر کے میزان کو بلوا لیا۔ رات کا کھانا بھی نہ بنایا۔ کھانا کس نے تھا؟ اکرم صاحب کا تو بس نہ چلتا کہ ذیشان کو کچا ہی کھا جائیں۔ آگ کر دوں گا۔ یہ بدبخت جس دن سے جوان ہوا ہے، بدنامی نے اس گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ کب تک اس کی غلطیاں سدھارتا رہوں؟ سارا محلہ باتیں بنا رہا ہے۔ مسجد جاتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں، پولیس آپ کے دروازے پر کیا کرنے آئی تھی؟ دل تو چاہتا ہے خودکشی کر لوں، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ نصیرہ نے بیٹے سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ خود بھی ذیشان سے خفا تھیں۔ میزان نے کن دقتوں سے انہیں ٹھنڈا کیا۔ کاش میرا ایک ہی بیٹا ہوتا۔ اکرم صاحب نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی۔ ذیشان رات گئے گھر لوٹا، شاید اسے بھی خبر مل گئی تھی۔ آتے ہی کمرے میں گھس گیا۔ آ گیا وہ اشتہاری جس کی تلاش میں پولیس گھر پر چھاپے مار رہی ہے۔ اکرم صاحب کا بی پی اس کی آہٹ سن کر ہی شوٹ کر گیا۔ میزان نے انہیں تسلی دے کر بٹھایا۔ میں بات کرتا ہوں ابو جی۔ بات نہیں کرنی، اسے کہو کل تک پیسے لا کر دے۔ جی۔ وہ ذیشان کے کمرے میں آیا تو بے توجہی سے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک نظر میزان کو دیکھ کر پھر سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ یار، کیا ہے یہ سب؟ تم ابھی تک اتنا سا مسئلہ حل نہ کر سکے؟ میزان نے دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں بات شروع کی۔ ذیشان کیا کہتا کہ محسن مسلسل ٹال مٹول کر رہا ہے۔ آج دوں گا، کل دوں گا کرتے کرتے یہ دن آ گیا۔ حقیقتاً وہ دوست کا بھلا کرتے کرتے خود گردن تک پھنس گیا تھا۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ محسن کا نمبر دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ مجھے پہلے یہ معاملہ خود ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ تم نے تو پورا سال گزار دیا۔ میں کر لوں گا بھائی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ذیشان، بہت ہو چکا۔ ابو کی حالت دیکھ رہے ہو، کل کو پولیس پھر آ گھسے گی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو گھر میں صرف امی ہوتی ہیں۔ میزان کے لہجے میں سختی در آئی۔ میں نے کہا نا میں کر لوں گا، مجھے ایک دن کی مہلت دیں گے۔ وہ بدلحاظی سے بولا۔ میزان کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو اگر رقم کا بندوبست نہیں کر پا رہا تو موٹر سائیکل واپس کر دے، کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ وہ کمپیوٹر یوں چلتا چھوڑ کر واش روم میں جا گھسا، گویا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بدتمیز۔ میزان اپنا غصہ دباتا باہر نکل گیا۔ جنگ میں شادی؟ نہ، میں تو نہیں جا سکتی، نہ مجھ سے اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، پھر اتنے دور پرلے کے رشتہ دار، انہیں ہم کہاں سے نظر آ گئے؟ نصیرہ نے تو سنتے ہی انکار کر دیا۔ مگر اکرم صاحب کا دل چاہ رہا تھا اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی، ہر کسی سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ تو آپ چلے جائیں، نصیرہ نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں اور میزان جاتے ہیں۔
تو 2-3 دن اسٹور کون دیکھے گا؟ نصیرہ میزان کو نہیں بیچنا چاہتی تھی۔ 2 دن تمہارا سپوت نہ دیکھ سکے گا، وہ صرف روٹیاں توڑنے کے لیے ہے، انہوں نے گرج کر کہا۔ پھر آپ نے ہی 100 نقص نکالنے ہیں، وہ بڑبڑائیں۔ ہاں اس کی حرکتیں بہت اچھی ہیں، آپ کی پولیس آئی تو خود آگے کر دوں۔ نصیرہ کو برا لگا مگر کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اکرم صاحب نے کتنے دنوں سے ذیشان سے بات بھی نہ کی تھی، اب کیا کہتا ہے؟ اکرم صاحب نے غالباً میزان سے پوچھا۔ اسرار اور محسن سے بات ہو گئی ہے، کہتا ہے اب پولیس نہیں آئے گی، اس کے لیے یہی اچھا ہے، یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے، لیکن یہی ان سے غلطی ہوئی، آگے بڑھ کر اس مسئلے کو خود نپٹانے کے بجائے ذیشان کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ وہ اور میزان دونوں اس کی جذباتی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ ان کے جانے کے بعد دوسری رات تھی۔ ذیشان سارا دن گھر سے باہر رہا، رات کو خاصی دیر سے لوٹا اور آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھا کر آیا ہوں، ماں کے پوچھنے پر مختصراً کہا۔ وہ کچن وغیرہ بند کر کے لیٹ گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی پولیس دروازے پر تھی۔ میں دیکھتا ہوں، وہ کمرے سے باہر تھا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ تم مت جاؤ۔ نصیرہ ابھی سوئی نہیں تھی، اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات تو کرنے دے، ذیشان نے بازو چھڑایا۔ ذیشان وہ تمہیں پکڑ لیں گے، میں بات کرتی ہوں۔ وہ خود دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ ذیشان نے اشارہ کیا کہ کھولے مت۔ کدھر ہے وہ تمہارا پھنے خان بیٹا؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کدھر بھاگے گا اور کتنی دیر تک؟ ہاتھ لگ گیا تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ بدمعاشی کرتا ہے، پہلے پیسے کھائے پھر سر پھاڑ دیا۔ نصیرہ نے گھبرا کر بیٹے کو دیکھا، وہ لب چبا رہا تھا۔ اچھی بنی بات چیت میں گرما گرمی آ گئی تو اسراف محسن اور ذیشان میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ مائی تمہارا بیٹا اشتہاری ہے، اشتہاری، باہر نکال دو ورنہ گھر میں گھس کر تلاشی لیں گے۔ ذیشان نے آگے بڑھنا چاہا، نصیرہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی آہستہ بات کرو، یہ شریفوں کا گھر ہے، شریفوں کے گھر بار بار پولیس نہیں آتی، یہ عزت دار تھے تو پہلے معاملہ رفع دفع کیا ہوتا، ہمیں کوئی شوق نہیں گھروں میں گھسنے کا، پر شریفوں والے کام بھی تو ہوں۔ ذیشان میرے بچے، تو ساتھ والوں کے گھر کود جا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ خواہ مخواہ کود جاؤں، کوئی بات ہے کرنے والی؟ ذیشان بگڑا۔ ارے تجھے لے جائیں گے، بہت مارتے ہیں۔ اوفو یہ کوئی انڈیا کی فلم چل رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ نصیرہ اسے کھینچ کر اندر لے آئیں۔ جلدی جلدی نسیم کو فون کر کے مختصر لفظوں میں بات بتائی۔ صبح تمہارا باپ سنبھال لے گا، ابھی نکل جا، تجھے اللہ کی قسم۔ ذیشان ماں کی بات مان لے، امی بغیر وارنٹ کے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ اور کیا تھانے کچہریوں میں لوگ نہیں جاتے؟ تمہیں کیا پتہ ان کے پاس وارنٹ ہو، دیوار پھلانگ کر آ جائیں۔ زندگی میں پہلی بار ایسی سچویشن سے پالا پڑا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ انہی کی کھینچا تانی اور افراتفری نے ذیشان کو مجبور کر دیا۔ نسیم نے باہر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر ادھر چلا گیا۔ نسیم نے اسے نانا ابو کے کمرے میں بٹھا دیا۔ ارے جوان، اتنی سی بات سے گھبرا گئے؟ نانا ابو مذاق کرنے لگے، وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں نہیں، امی گھبرائی تھیں۔ وہ اسے اپنی جوانی کا اسی سے ملتا جلتا قصہ سنانے لگے۔ نسیم چائے لے آئیں۔ ذیشان 2-3 گھنٹے بیٹھا اور جب نصیرہ کی تسلی ہو گئی کہ پولیس واپس چلی گئی ہے تو اسے بلوا لیا۔ وہ دیوار ہی کے راستے واپس چلا آیا۔ پورا چاند مکان کی شاخوں کے عین اوپر جگمگا رہا تھا۔ رو پہلی چاندنی ریشمی دھان کی طرح پوری کائنات پر بکھرتی خوابیدہ جذبے جگا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ تمہارے بنا ادھوری، بوجھل سی سرگوشی نے دوسری طرف بے چینی جگا دی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چاند اس کی نظروں کے سامنے تھا اور دور بیٹھا نبیل اسے اپنی بےتابی بیان کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی وقت فون کرتا تھا جب سارا گھر سو چکا ہوتا۔ اسی مقصد کے لیے اسے موبائل فون تحفتاً دیا گیا تھا۔ عفیفہ نے بس ارم کے سونے کا انتظار کیا، پھر موبائل لے کر چپکے سے اوپر چلی آئی۔ بس اب کچھ ہی دن ہیں، جدائیوں کا کٹھن سفر تمام ہونے کو ہے۔ اب کہ واپس آؤں گا تو تم میرے ساتھ ہوگی۔ ہمیشہ یوں ہی کہتے ہو۔ کچھ مجبوریاں تھی جانم۔ نبیل کی کال بہت طویل ہوتی، اسے سنتے سنتے نیند آنے لگتی۔ اب بھی گھنٹہ چٹکیوں میں گزر گیا۔ کسی گھر کی بیل چیخی، کہیں کوئی گاڑی آ کر رکی۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں گم تھے۔ ساتھ والے ٹیرس کا بلب روشن ہوا۔ عفیفہ ٹہلتے ہوئے چھوٹی دیوار کے پاس آئی۔ اب بس کرو نبیل، صبح اٹھنا بھی ہے۔ وقت کافی ہو گیا تھا، آخر عفیفہ ہی کو ٹوکنا پڑا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سونے جا رہی ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ کوئی اٹھ گیا تو کیا سوچے گا؟ آدھی رات ہونے کو آئی۔ یکدم کوئی سایہ سا نمودار ہوا اور ساتھ والوں کے گھر کود گیا۔ اوپر موجود واحد کمرے کا دروازہ کھلا، وہ تیزی سے اندر گھس گیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، مگر بلب روشن ہونے کی بنا پر وہ ذیشان کو پہچان چکی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر گھسانے والی کون تھی عفیفہ دیکھ نہ سکی، بس اپنی جگہ سن سی کھڑی بند دروازہ دیکھتی رہی۔ یہ چند لمحوں کا کھیل نظروں سے اوجھل ہی رہتا جو وہ دیوار کے پاس نہ کھڑی ہوتی۔ نبیل دوسری طرف پکار رہا تھا مگر وہ گنگ سی کھڑی تھی۔ نبیل سمجھا لائن کٹ گئی ہے، اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عفیفہ بمشکل خود کو سنبھالتی نیچے آئی۔ ایسی بے شرمی، ایسی جرأت! سن ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اس نے 2 گلاس پانی پیے اور دڑدڑاتا دل سنبھالنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہ آتا تھا جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا یا ایک پل کا مخال تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ ساتھ والے گھر کی لڑکیاں آزاد خیال ہیں، مگر آوارہ مزاج بھی ہیں، یہ معلوم نہ تھا۔ اور اب
آدھی رات کو اس کمرے میں کیا ہو رہا ہوگا، اسے سوچ کر جرجری سی آ گئی۔ سب سو رہے تھے مگر اندر تو خود بد ہو رہی تھی۔ بس نہ چلتا تھا کہ کس کو اٹھا کر یہ خبر سنائے، مگر اسے صبح تک انتظار کرنا ہی پڑا، اور صبح ہوتے ہی اس نے یہ خبر امی کو سنا دی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سچ کہتی ہوں امی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عفیفہ نے زور دے کر کہا۔ تمہیں مغالطہ ہوا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حد ہو گئی۔ بلب روشن تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ ذیشان اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر ان کی طرف آیا اور کسی نے دروازہ کھول کر اندر گھسا لیا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھیں؟ نبیل کا فون تھا، نیچے سگنل نہیں آ رہے تھے تو اوپر جا کر سننے لگی۔ یہ تو عجیب ہی بات ہے اماں، آپ نے سنا؟ وہ ساس کی طرف لپکی۔ رد عمل حسب توقع تھا، پہلے حیرانی، پھر وہ اپنے گلے پیٹنے لگی۔ ایسی بے شرمی! امی میں کہہ دیتی ہوں، اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، عفیفہ نے صاف کہا۔ ہاں ہاں، ہمارا تو اپنی بچیوں والا گھر ہے، دادی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بچیوں والا نہیں، لڑکوں والا، عفیفہ نے دانت پیس کر تصدیق کی۔ ہاں بالکل۔ دونوں نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھنے میں کیسی رکھ رکھاؤ اور سبھاؤ والی لگتی ہے، اور لڑکیوں کی ایسی تربیت، دادی نے افسوس سے کہا۔ تبھی تو کہہ رہی تھی مجھے کوئی فکر نہیں، جس نے پیدا کی ہے وہی سبب بنائے گا، فکر کی ضرورت کیا ہے، سبب تو لڑکیاں خود بنا رہی ہیں، اسی لیے تو کہتی تھی یہ یونیورسٹی کالج جانے والی لڑکیاں اسی طرح آزاد خیال ہوتی ہیں، پڑھنے تھوڑی جاتی ہیں، شوہر ڈھونڈنے نکلتی ہیں۔ عفیفہ کو دادی کی اس رائے سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ بغیر کچھ کہے کچن میں آ کر انڈے پھینٹنے لگی۔ ذہن ابھی تک رات کے اسی لمحے میں اٹکا ہوا تھا۔ اگلے چند دنوں میں دونوں گھروں کے تعلقات اگر کچھ بنے بھی تھے تو ختم ہو گئے۔ ان کی طرف سے گرم جوشی نہ دکھائی دی تو وہ لوگ بھی کھنچ گئے۔ البتہ محلے کے باقی گھروں کے ساتھ نسیم کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس دن دادی باہر سبزی والے سے سبزی خرید رہی تھی جب وہ صفائی ستھرائی کے بعد قدرے فرت سے پکائن کے نیچے پیچھے چارپائی پر بیٹھی اپنے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ خالہ اس کی شادی کی تاریخ طے کرنے آ رہی تھیں۔ چند دنوں تک نبیل واپس آ رہا تھا۔ آپی! اوپر سے ختیجہ نے ٹیرس سے جھانک کر پکارا۔ عفیفہ نے آئینے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں ناگواری سی تھی۔ آپ کے پاس شیفون کا شاکنگ پنک دوپٹہ ہے؟ عائشہ آپی کے کالج میں فنکشن ہے، ان کے سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس نے ختیجہ کی بات ختم ہونے سے قبل ہی انکار کر دیا، پھر اٹھ کر اندر آ گئی۔ کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہی۔ اندر دادی سبزی کے ساتھ کسی خاتون کو لے کر آ رہی تھی اور امی والہانہ انداز میں انہیں لپٹائے کہہ رہی تھیں، ارے سغرا تم یہاں کہاں؟ مجھے پتہ تو تھا کہ تم لوگ اسی کالونی میں رہتے ہو، مگر مکمل پتہ نہیں معلوم تھا۔ وہ قدرے فربے مائل گوری چٹی خاتون تھیں، لان کا بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ افی بیٹا شربت بنا، کچھ اچھا سا کھانے کو لا، تمہاری خالہ ہے۔ دادی نے تعارف میں ایک لمبا چوڑا رشتہ بتایا۔ افی کو ایسے دور پار کے رشتہ داروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، سلام کر کے شربت بنانے لگی۔ کچھ مت لانا، ابھی کھا پی کر نکلی ہوں، انہوں نے شائستگی سے منع کیا۔ لو میرے گھر پہلی بار آئی ہو؟ زینب بی بی خفا ہوئیں۔ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، ضرور آنا۔ اچھا تمہارے تو 3 بیٹے تھے، بڑے دونوں خاندان میں ہی نپٹ گئے، چھوٹے کے لیے باہر سے لا رہی ہوں، اللہ خیر کرے، بظاہر تو بڑی نیک اور باادب معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہنس دی۔ اللہ بعد میں بھی ایسا ہی نیک اور سمجھدار رکھے۔ کہاں رشتہ کیا ہے؟ امی نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ تم لوگوں کے پڑوس میں ہی شفٹ ہوئے ہیں ماجد صاحب، ان کی بڑی لڑکی ہے فاطمہ، پڑھی لکھی، سلیقہ شعر، سلائی کڑھائی میں ماہر، کھانا ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہو۔ وہ اپنی ہونے والی بہو کی تعریف میں رطب اللسان تھیں اور باقی دونوں کو سانپ سونگھ گئے۔ کچن میں عفیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی جگ گلاس ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ دادی اور امی نے ایک دوسرے کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا فائدہ دوسروں کی بیٹی کی راہ کھوٹی کرنے کا، خدا پردہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر کون جانے کیا ہوا تھا کیا نہیں، مگر عفیفہ کو کون روکتا۔ ارے آنٹی، آپ نے بھائی کا رشتہ یہاں کیا ہے؟ ہاں تم نے تو دیکھا ہوگا، بہت پیاری ہے۔ تم نے اپنے بیٹوں کے کہیں رشتے کیے زینب؟ نہیں، ابھی سفیان کی نوکری نہیں لگی، عالیان ابھی پڑھ رہا ہے، البتہ عفیفہ کی رخصتی اب کرنے والی ہوں، زینب نے بتایا۔ تو منگنی کر دو، ویسا فاطمہ سے چھوٹی عائشہ بھی خوبصورت ہے۔ انہوں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ بات کی۔ خوبصورتی کو کیا کرنا ہے جب کردار ہی نہ ہو، عفیفہ نے منہ پھاڑ کر کہا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیا بات کر رہی ہو، ہمارے تو ساتھ رہتی ہیں، ہم سے کیا چھپا ہے؟ افی دیکھو، شاید چولہا جل رہا ہے، زینب نے بہانے سے اٹھانا چاہا مگر وہ ڈٹھائی سے بولی، نہیں امی، ابھی تو چولہا جلایا ہی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنٹی کے لیے چائے بناؤں گی۔ چائے رہنے دو، تم نے ابھی کیا کہا؟ چھوڑیں آنٹی، ہم کیوں برے بنے، آخر آپ نے کچھ سوچ کر ہی رشتہ کیا ہوگا۔ عفیفہ کے جملے پر وہ مزید ٹھٹک گئیں، اس کے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ افی یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے۔ جی تبھی تو کہے بغیر رہ نہیں سکی۔ زینب بی بی نے اشارے کیے، دادی نے گوریاں دیں، مگر عفیفہ نے گویا کچھ نہ دیکھا، آرام سے کہتی رہی اور ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھتی حس اٹھاتی رہی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی؟ سغرا کے جانے کے بعد زینب نے ڈانٹا۔ کیوں، میں نے کچھ جھوٹ بولا ہے؟ اس نے تنک کر کہا تھا۔
نانا ابو کے ہاتھوں اور پیروں پر اچھی طرح تیل کی مالش کرنے کے بعد وہ تسلے میں نیم گرم پانی لے آئی۔ ہاتھ پاؤں دھلا کر وہ نرم تولیے سے خشک کر رہی تھی جب ختیجہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اپیا آپ کی ساس آئی ہیں۔ نانا کے سامنے یوں برملا ساس کہنے پر وہ سٹپٹا سی گئیں۔ ان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہاری ماں کہاں ہیں؟ وہ نہا رہی ہیں۔ فاطمہ جاؤ بیٹا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، نانا ابو نے شفقت سے کہا تو جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی اور نکلتے ہی ختیجہ کا کان پکڑ لیا۔ خود نہیں بٹھا سکتی تھی، اب اس گندے سندے حلیے میں سامنے جاؤں؟ اپیا وہ آپ کو 2 سال پہلے ہی پسند کر چکی ہیں، ختیجہ نے تسلی دی۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی صحن میں آ گئی۔ وہ اکیلی تھی اور ساتھ میں ایک عدد سیاہ بیگ بھی۔ انہوں نے فاطمہ کے سلام کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ فاطمہ ان کے اکڑے اکڑے تیور دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ ان کا لہجہ و انداز، نہ وہ پہلی سی وارفتگی نہ جوش، عجیب سرد مہری ان کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ نہا رہی ہیں میں، جلدی بلاؤ، مجھے زیادہ دیر نہیں رکنا۔ کسی انہونی کے احساس سے فاطمہ کا دل وحشت زدہ ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس نے جا کر واش روم کا دروازہ دڑدڑایا۔ اب کپڑے بھی پہننے دو گی؟ جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ غالباً ختیجہ انہیں پہلے ہی بتا گئی تھی۔ وہ گیلے بال لپیٹتی باہر نکلیں۔ بہت غصے میں لگتی ہیں وہ کیوں؟ انہوں نے قمیص ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ جا کر دیکھیں، میں شربت بناتی ہوں۔ فاطمہ کچن میں آ گئی۔ عائشہ کالج گئی تھی، حاجرہ اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شربت بنانے لگی۔ برف کے کیوبز کئی بار ہاتھ سے پھسلے۔ وسیم کی امی کے تیور بہت بدلے ہوئے تھے۔ وہ ٹرے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں، پھر دروازے میں ہی ٹھٹک گئیں۔ تقدیر کی اپنی ہی چال ہوتی ہے، ہمیشہ اچانک اور چپکے سے وار کرتی ہے۔ کانچ کے برتن ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ختیجہ نے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ اس نے آنکھوں میں پھیلی دھند کے پار منظر دیکھنا چاہا۔ منظر غائب تھا اور آوازیں واضح۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس نے آپ کو بہکایا ہے؟ یہ بھینجی ہوئی خوفزدہ آواز کس کی تھی؟ میں نے بہو لانی ہے، زمانے کا گند نہیں سمیٹنا۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان کا کلیجہ شک ہوا۔ بس ایک عفت مآب بیٹی کی نیک نامی کی دھجیاں اس کے اپنے ہی گھر میں اڑائی گئیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو بنا تصدیق دوسروں پر الزام دھر دیتے ہیں، وہ بھی اتنا گھناؤنا الزام؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی۔ آنکھوں میں ایسی دبیز دھند تھی کہ نہ ختیجہ کے کانپتے لب دکھائی دیے، نہ نانا ابو کا پیلا پڑتا چہرہ۔ اسے تو رستہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اندھوں کی طرح ٹٹول کر آگے بڑھی، پھر نہ جانے کس نے اس کے کانپتے وجود کو سنبھالا۔ اور کون ہوتے ہیں جو بنا تصدیق اس الزام کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں؟ آپ کو یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو 100 بار کریں، مگر یوں الزام تراشی مت کریں۔ عائشہ کی آواز بہت دور سے آئی۔ یہ تم لوگوں کی چیزیں، ہماری چیزیں ابھی اور اسی وقت واپس کریں۔ میری بات سنیں، ان کے ابو کو تو آنے دیں، ہمیں صفائی کا موقع تو دیں۔ امی کیوں گڑ گڑا رہی ہیں؟ کس بات کی صفائی؟ وہ اپنا آپ چھوڑا، اندھوں کی طرح بڑھی اور کمرے میں جا کر دار سے دروازہ بند کر لیا اور ساتھ والے گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھی اپنے جہیز کے لیے فرنیچر پسند کرتی عفیفہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کی غلط فہمی نے اسی کی طرح نازک جذبے رکھنے والی لڑکی کے خواب جلا کر بھسم کر دیے ہیں۔ وہ تو حیرت سے سوچ رہی تھی، بڑی خاموشی ہے ان کے گھر میں، کہیں گئی ہوں گی، انہیں گھر میں چین کہاں؟ عفیفہ کی بات سن کر تسبیح کرتی دادی نے تنفر سے کہا، امی دیکھیں یہ ڈیزائن کیسا ہے؟ عفیفہ نے کیٹلاگ آگے کیا تو دادی بھی متوجہ ہو گئیں۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ دادی کے اعتراض پر عفیفہ کا منہ بن گیا تو ماں فوراً بول اٹھی، ہمیں کون سا 6-7 بیانی ہے، ارم کی باری تو 5-6 سال بعد آئے گی، جیسا پسند کرو گی ویسا ہی بنوا دیں گے، یہ تو چلی جائے گی شارجہ، فرنیچر تو یہیں رلنا ہے، مناسب سا بنوا دو۔ دادی کا مشورہ دل کو لگا۔ عفیفہ بھی سوچ میں پڑ گئی، واقعی مہنگا ہو یا سستا میرے کس کام کا، برتنا تو ساس نندوں نے ہے، بہتر ہے نہ ہی بنواؤں، اس کی جگہ زیور اور بنوا لیتی ہوں، نبیل سے مشورہ کروں گی، وہی روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دادی جان، بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے کیٹلاگ بند کیا اور ساتھ والے ٹیرس کو دیکھنے لگی۔ وہاں کی خاموشی عجیب سی لگ رہی تھی، شاید وہ لوگ ادھر سے اٹھنے والے شور شرابے کے عادی ہو گئے تھے اور یہ شور شرابہ آدھی رات کو اٹھا۔ رونے پیٹنے کی آوازیں واضح طور پر ساتھ والے گھر سے آ رہی تھیں۔ سب ہڑبڑا کر جاگے، باہر مت جائیے گا، پتہ نہیں ڈاکہ پڑا ہے یا اوف وہ دیکھنے تو دو۔ ابو اور سفیان باہر نکل گئے، خود عفیفہ بھی ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف بھاگی۔ گھروں کے دروازے کھل رہے تھے، آن واحد میں سارا محلہ جمع ہو گیا، عورتیں مرد۔ ان کے ہاں جو بزرگ رہتے تھے وہ فوت ہو گئے، کسی نے بآواز بلند اطلاع دی، اوہ تو ان کے نانا ابو۔ عفیفہ نے اندر آ کر دادی اور ماں کو اطلاع دی، وہ فوراً چادریں اوڑھ کر جانے کو تیار ہو گئیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ عفیفہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ان کے رشتہ دار تو گاؤں اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ایسے وقت میں ہمسائے ہی کام آتے ہیں۔ اسے تو دادی کی منطق نرالی ہی لگی، مگر موقع ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گئی۔ محلے میں بہت دنوں تک اس ناگہانی موت کا ذکر ہوتا رہا، نواسی کے کرتوت کا پتہ چل گیا ہوگا، تبھی اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ عفیفہ نے شفاقانہ تبصرہ کیا، ایک تو وہ بزرگ تھے، دوسرے قضا کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ارم کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی، تم چپ ہی رہو، ہر بات میں دخل مت دیا کرو۔ عفیفہ کو کہاں دخل اندازی پسند آ سکتی تھی، فوراً ٹوک دیا،
سارے کمرے دھو کر اس نے پنکھے چلائے، خود باہر نکل آئی۔ نکھرے ستھرے فرش، ٹھنڈی سکون بخش فضا، جالی کے سفید پردے کھینچنے کے بعد کیسا پرسکون سا تاثر ابھرتا تھا۔ میں چلی گئی تو دیکھوں گی کون اس گھر کو اتنا سجا سنوار کر رکھتا ہے۔ آپ جائیں تو آپ سے زیادہ سجاؤں گی۔ نورین آنٹی کے لیے چائے لے کر آتی ارم نے فرد سے کہا، اچھا صرف میری موجودگی میں ڈیڑھ بنی رہتی ہو، آپ اپنے سامنے کسی اور کی دال گلنے ہی نہیں دیتی۔ ارم نے صاف گوئی سے کہا، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ عفیفہ تلملا گئی۔ وہ بغیر جواب دیے پچھلے صحن میں نکل گئی جہاں نورین آنٹی دادی اور امی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ بقائن کی گھنی چھایا اور ہلکی ہوا نے گرمی کا تاثر زائل کر دیا تھا۔ جب تک وہ گھر کے اندر صفائی کرتی سب گھر والوں کو اس طرف دھکیل دیتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ کچن سے پریشر کوکر کی ہلکی شو شو سنائی دے رہی تھی۔ آج کھانا پکانے کی ذمہ داری ارم کی تھی، بلکہ جس دن سے عفیفہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی کچن کا زیادہ کام وہ سنبھال رہی تھی اور خاصی خوش اسلوبی سے سنبھال رہی تھی۔ چائے نورین آنٹی کو تھما کر واپس چلی گئی۔ لو، اب اتنی گرمی میں چائے ٹھونسیں گے؟ عفیفہ نے ناقدانہ نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے پرنٹ والا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، میچنگ چپل، اور ایسا کون سا سوٹ ہے جس کے ساتھ میچنگ چپل نہ ہو؟ اس نے چڑھ کر سوچا، پھر سر اٹھا کر ساتھ والوں کا ٹیرس دیکھنے لگی۔ کتنے دن گزر گئے، نہ مشین کی کھٹ کھٹ سنائی دی، نہ باتوں کی آوازیں، یوں لگتا تھا اوپر والی منزل میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ آپ کے کرایہ داروں کا کیا حال ہے آنٹی؟ اس نے یوں ہی سنگن لینے کو پوچھا۔ بس حادثہ ہی اتنا اچانک ہے کہ بیچارے اب تک سنبھل ہی نہ سکے، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ خیر سے بڑے میاں کھا پی کر اولاد کی خوشیاں دے کر رخصت ہوئے ہیں۔ دادی کی منطق پر عفیفہ کو ہنسی آ گئی، مگر جو حادثہ ان کی موت کا سبب بنا وہ بلانے والا نہیں۔ چہیتی نواسی کی منگنی ٹوٹنا، اور وہ بھی اس طرح۔ منگنی ٹوٹ گئی، وہ کیوں؟ عفیفہ سب سے پہلے بول اٹھی، ساتھ ہی معنی خیز نظروں سے دادی اور ماں کو دیکھا۔ نہ جانے کون گھٹیا ذہنیت کے لوگ تھے۔ منگنی توڑنے کے 10 بہانے ہوتے ہیں، مگر یوں ایک شریف اور پاک باز لڑکی پر الزام لگانا پست ذہنیت کے لوگوں کا کام ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسروں کو بدنام کرنا۔ رائی ہوتی ہے تب ہی پہاڑ بنتا ہے۔ لوگ پاگل تو نہیں کہ اپنی طرف سے قصہ گھڑ لیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا۔ عفیفہ چمک کر بولی، نہیں عفی بیٹا، بہتان تراشی گناہ ہے۔ انہوں نے نرمی سے ٹوکا، بہتان کیسا؟ میری تو آنکھوں دیکھی ہے۔ ایسی شریف اور پاک باز ہیں تو وہ کون ہے جو آدھی رات کو دیوار پھلانگ کر ان کے گھر آتا ہے؟ وہ عفیفہ ہی کیا جس کی زبان پر آئی بات رک جائے۔ امی اور دادی کی گوریاں بھی کام نہ آئیں۔ ارے چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا، ماں نے بات ٹالنا چاہی، مگر وہ پوری بات کہہ کر رکی۔ نورین آنٹی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عفی، تم لوگوں نے یہ بات اور کس کس سے کہی ہے؟ انہوں نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عفیفہ نے بے نیازی دکھائی۔ فاطمہ کی ساس سے؟ نہیں تو میں نے ایک دن فاطمہ کی ساس کو آپ لوگوں کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ان کے ذہن نے کلک کیا۔ ہاں، وہ ہماری دور پرے کی رشتہ دار ہیں تو؟ دادی نے کچھ کہنا چاہا، انہوں نے تیزی سے بات قطع کی۔ تو آپ لوگوں نے یہ زہر ان کے کانوں میں انڈیلا ہے۔ آپ خواہ مخواہ ہمیں الزام مت دیں، جس نے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ عفیفہ کا لہجہ تیز ہو گیا۔ چپ کر جاؤ، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، زندگی برباد کر دی اس معصوم لڑکی کی۔ یوں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے اس کے خلاف زہر اگلنا عقل مندی تھی؟ سال بھر سے وہ لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہوتی تو میری نظر میں نہ آتی۔ نورین آنٹی کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ جو میں نے ذیشان کو، وہ احمق لڑکی۔ نورین آنٹی نے دانت پیستے ہوئے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ جب ساری بات ختم ہوئی تو تینوں ساکت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری جلد بازی نے اس لڑکی کے سارے خواب نوچ لیے، اس کے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھا دیے۔ میں تم سے کیا کہوں عفی، خود محسوس کرو، 2 سال سے جس شخص کی ہمراہی کے خواب دیکھے وہ یوں گناؤنا الزام لگا کر چھوڑ جائے تو اس نازک دل لڑکی کے پاس کیا بچا ہوگا؟ سوچو، اگر اس کی جگہ یہ سب تمہارے ساتھ ہوا ہوتا۔ بلا ارادہ عفیفہ کی نگاہیں ٹیرس کی طرف اٹھ گئیں، اور ان کے ساتھ جڑا چھوٹا سا ٹیرس اتنا دور بھی نہ تھا کہ نورین آنٹی کی بلند ہوتی آواز وہاں کھڑی فاطمہ ظہیر تک نہ پہنچتی۔ یہ ہیں میرے ارمانوں اور نیک نامی کے قاتل، اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھیں۔ عفیفہ نے اس کے کپ کپاتے لب اور فاق چہرہ دیکھا، اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ فاطمہ تیزی سے ہٹ گئی، فضا میں صرف حزن و ملال کا رنگ رہ گیا۔ نورین نے نصیرہ سے سب کہہ دیا تھا۔ وہ گمسم سی ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں، پھر سر جھکا لیا، لیکن نورین ان کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے نصیرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں نصیرہ، میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن اس لڑکی کا دکھ اپنے دل پر محسوس کر رہی ہوں۔ نادانستگی میں سہی، اس بچی کے لیے آزار کا باعث تو بنے ہیں، پھر ان کے نانا، مجھے تو محسوس ہوتا ہے ان کی موت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اس لڑکی کی غیر ذمہ داری اور میری جلد بازی نے کیا کچھ کر ڈالا۔ میں تو ان بچوں سے آنکھ ملانے کی بھی قابل نہیں رہی۔ کیسی ہنستی کھیلتی خوش مزاج بچیاں تھیں، ہر وقت رونق سی لگائے رکھتی۔ میں سوچا کرتی تھی، کاش ایسی ہی کوئی میری بھی بیٹی ہوتی۔ اور اب
چپ گمسم۔ ان کے گھر کے سناٹے پر پہلے تو افسوس ہوتا تھا، اب وجہ پتہ چلی ہے تو بے چینی اور دکھ ہونے لگا ہے، وہ دلگیر لہجے میں کہتی چلی گئیں۔ بڑی بات ہے، اور جن کی وجہ سے یہ سب ہوا انہیں شاید احساس بھی نہیں۔ نورین خود بھی دکھی تھی۔ کاش اس دن میں نے ذیشان کو نہ بھیجا ہوتا یا نسیم ہی انکار کر دیتی، لیکن میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اور کچھ سوجا ہی نہیں۔ شاید فاطمہ کے مقدر میں یہی سب تھا۔ اب دعا کریں ان لڑکیوں کے نصیب جلد کھل جائیں، اللہ کرے۔ دونوں بہت دیر تک بیٹھی دکھ و افسوس کا اظہار کرتی رہیں۔ نورین چلی گئی تو نسیرہ نے خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کر لیا، مگر کسی کام میں بھی دل نہ لگا۔ دھیان تو فاطمہ میں ہی اٹک گیا تھا۔ بھنڈیاں بھی اچھی نہ بنی، چاول بھی بیٹھ گئے، رائتا سلاد بنایا ہی نہیں۔ والدہ بہت بھوک لگ رہی ہے، ذیشان شور مچاتا آ گیا۔ نکال لو، انہوں نے بیزاری سے کہا اور برآمدے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اس واقعے کے بعد سے ذیشان خاصا ذمہ دار ہو گیا تھا۔ روز اسٹور پر جاتا، اگرچہ اس نے سارا کام سنبھال لیا تھا، پھر بھی ماجد صاحب احتیاطاً ساتھ ہی چلے جاتے کہ ابھی بھی انہیں ذیشان کی طرف سے دڑکا ہی لگا رہتا کہ اپنی لاپرواہی سے کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر آ کر کھاتا اور باپ کے لیے اسٹور پر لے جاتا۔ میزان کا اسٹور دور پڑتا تھا، اسی لیے وہ دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا۔ واہ کیا کھانا ہے، چاول تو 5 اسٹار کو مات کر رہے ہیں، اور بھنڈی، یقیناً یہ بھنڈیوں کا قیمہ نئی ڈش ایجاد ہوئی ہوگی۔ ایسے شاندار ذائقے دار کھانے کے ساتھ رائتے سلاد کی ضرورت تو یوں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ چپ کر کے کھاؤ۔ انہیں ذیشان پر غصہ آنے لگا۔ میں تو چپ کر کے کھا لوں گا، کیا ابا حضور بھی کھا لیں گے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ گئیں۔ یہ بھنڈیوں کا قیمہ؟ اس نے بویں اچکا کر پوچھا۔ فاطمہ کی منگنی تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے، وہ پھٹ پڑی ہیں۔ میرا فاطمہ کی منگنی سے کیا تعلق؟ ذیشان ہکا بکا رہ گیا۔ تعلق ہے، انہوں نے ساری بات بتائی۔ ذیشان کے چہرے کے تاثرات گہری سنجیدگی میں ڈھل گئے۔ میں اس قدر شرمندہ ہوں کہ ان لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رو دینے کو تھیں۔ میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، بغیر وارنٹ کے پولیس گھر میں نہیں گھس سکتی، مگر آپ ذیشان چلے جاؤ، ذیشان کود جاؤ۔ ہاں اب دو ماں کو الزام، اپنے کرتوت نہیں پتہ، غصہ کسی نہ کسی سمت تو نکلنا ہی تھا۔ اب بخش بھی دیں۔ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ تمہیں کیا پتہ، میرے دل کو پتنگے لگے ہیں، کسی پل چین نہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہماری وجہ سے ہوا۔ فاطمہ کے نانا بھی اسی صدمے سے چل بسے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ دماغ نسیم کا معاف ہوا تھا، ذیشان کا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آہستگی سے بولا، اگر نقصان ہماری وجہ سے ہوا ہے تو تلافی کر دیں۔ کیسے؟ انہوں نے بیٹے کی شکل دیکھی تو وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں، آپ کے نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ کھانا پیک کر دیں، بلکہ رہنے دیں، ابو جی کا پارا ہی ہائی ہوگا۔ مگر تم کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ بیٹے کے اچانک کھڑے ہونے پر جھنجھلا گئیں۔ سوچ تو لینے دیں، کفارہ غلطی سے زیادہ تو نہیں۔ وہ انہیں الجھتا چھوڑ کر چلا گیا۔ خوشی خوشی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اب تو سب کچھ مانند پڑ گیا، کسی کام کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ دھیان تھا کہ دیوار پار بھٹکتا رہتا۔ شادی کے سرخ جوڑے میں کسی کے ارمانوں کا خون ٹپکتا محسوس ہوتا۔ زیور کی چمک دمک میں کسی کی آنکھوں کی مانند پڑتی جوت چھلکنے لگتی۔ میک اپ کا سامان خریدتی تو فاطمہ کا پیلا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ ارے تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے، نہ کسی کام میں دھیان، نہ شوق، نہ لگن، ایسی بے دھیانی۔ دادی بڑبڑانے لگتی اور عفیفہ سوچتی، وہ بھی تو میرے ہی جیسی ہے، وہی ارمان، وہی خواب، سب کیسے بھول بھال گئے ہیں۔ لیکن کیا وہ بھول سکتی ہے؟ اور میں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، کبھی کبھی اسے لگتا وہ عفیفہ نہیں فاطمہ ہے، اور نبیل اسے چھوڑ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر نبیل کو فون کرنے لگتی۔ کیا ہے یار، اب دن کتنے ہیں، اتنی بےتابی کیوں؟ وہ کام میں مصروف جھنجھلا جاتا تو عفیفہ شرمندہ ہو جاتی۔ سوری، میں نے تو بس یوں ہی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رنگت دیکھو کیسی پیلی پڑ رہی ہے۔ یکدم ماں نے گھیر لیا۔ امی، میرے دل سے فاطمہ کا خیال نہیں جاتا، عفیفہ نے بے بسی سے بتایا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس بھی کرو، کیا اسی کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے اسے کتنا بدنام کر دیا، اب اسے کون بیانے آئے گا؟ تم اپنے بیاہ کی فکر کرو، جو اس کے مقدر میں ہوگا مل جائے گا۔ تم کیوں باولی ہو رہی ہو؟ امی، اگر ہم سفیان کے لیے فاطمہ کو پاگل ہو گئی ہو، سفیان کی تو ابھی نوکری بھی نہیں لگی۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تو کیا ہوا؟ بات تو کی جا سکتی ہے۔ عفیفہ پرجوش ہوئی۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے شروع سے سفیان کے لیے تمہاری خالہ کی لڑکی کو سوچا ہے، اب ختم کرو، اس موضوع پر کوئی اور بات نہ سنو، خواہ مخواہ دوسروں کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ ضروری تو نہیں کہ جو بوجھ وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی وہ دوسرے بھی کریں۔ اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، بے کلی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بوجھ کے ساتھ میں خوش رہ سکوں گی؟ اپنی مہندی کی صبح عفیفہ نے افسردگی سے کہا۔ ارد گرد شور اور ہنگامہ تھا، مہمانوں کی آمد شروع تھی۔ مجھے سغرا خالہ کے گھر جانا ہوگا، میں انہیں ساری بات بتاؤں گی۔ میری جلد بازی نے جو کانٹے فاطمہ کی راہ میں بکھیرے ہیں وہ مجھے ہی چننے ہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کیا، مگر کسی نے مہندی کے دن گھر سے نکلنے ہی نہ دیا۔ اب باغی جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بتا دوں گی سب کچھ سغرا کو، تم تو ودا ہو، ماں نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن اسے شام نورین آنٹی مٹھائی کا ڈبہ لیے آ گئیں۔
یہ مٹھائی نصیرہ نے خاص طور پر ان کے لیے بھجوائی تھی۔ خیر سے نصیرہ کو گھر بیٹھے ایسی اچھی بہوئیں مل گئیں، سلیقہ شعر، ہنس مکھ اور پڑھی لکھی لڑکیاں، یقیناً اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی۔ میزان کا رشتہ فاطمہ اور ذیشان کا رشتہ اس سے چھوٹی عائشہ کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ تم لوگوں نے تو کسر نہیں رکھی، پر تقدیر کے تو اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ عفیفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آنکھوں دیکھی جھوٹ نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھار مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔